بھائی محترم ابتسام الہی السلام علیکم. حضور اقدس آپ سے شروع کروں گا. یہ میں بات دل سے کہہ رہا ہوں, سوچ کے نہیں کہہ رہا. اللہ کے گھر میں کوئی شے, باقی تو خیر کائنات کی بات ہے نا, اللہ کے گھر میں کوئی شے اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. آپ کے گھر میں آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی, اللہ کے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں تو آپ اس اشارے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی بستیوں کے زوال اور اتار و چڑھاؤ کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی سطح پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم, جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکیوں اور تریوں پہ انسانوں کے اعمال نے فساد کو ظاہر کر دیا. تیسرا ایک مثال دیا اور اس کے اوپر اپنی بات کو وائنڈ اپ بھی کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دیا, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس میں امن بھی تھا, امن یعنی کہ بیرونی امن, اور اطمینان بھی تھا یعنی داخلی امن, دونوں امن تھے, دونوں چیزیں تھیں. اللہ آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا رزق بھی ان کو بافراغت ہر جگہ سے آ رہا تھا. کمال ہی تھا. ہاں, کمال ہی تھا, کمال تھا, امن بھی تھا, اطمینان تھا, رزق بھی تھا. فکفرت بانعم اللہ, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین کر ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا. تو آپ اب اس بستی کے تناظر میں اگر اپنی بستی کے اوپر غور کریں, یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جی میں یہ بتا رہے ہیں ایک بستی کی مثال, جس کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر بتائیے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک بستی جس کے اندر امن, اطمینان, رزق کی تینوں اندرونی امن بھی تھا, بیرونی امن بھی تھا, رزق بھی وافر تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ نے اس کو تباہ کیوں کیا؟ فکفرت بانعم اللہ, نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفران کیا, کفران نعمت کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ خوف اور بھوک کے عذاب کو مسلط کر دیا. اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں نہیں دی اس ملک کے اندر, موسم یہاں پہ تھے, معدنیات کے ظاہر یہاں پر تھے, اللہ کی نعمتیں یہاں پر تھیں, لیکن ہم نے کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے کو اختیار کیا؟ ہم نے کون کون سے مقام پہ اس کی نافرمانی نہیں کی؟ فاشی ہم نے کی, ناپ تول میں کمی ہم نے کی, نمازوں سے اعراض ہم نے کیا, لوگوں کے حقوق ہم نے غصب کیے, بہنوں کے وراثت کے حصے ہم نے کھائے, والدین کی خدمت سے اعراض ہم نے کیا, یتیموں کو دھکے ہم نے دیے, مسکینوں کو کھانے کی ترغیب ہم نے نہیں دی. تو اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر آج اس خوف کو اور بھوک کو مسلط کیا ہے, تو در حقیقت ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنے کی ضرورت ہے. ابتسام نے نا آگ لگا دی ہے, خدا کی قسم. کتنا سچ بولا یار, خدا کی قسم. یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ہمیں لگتا نہیں ہے کبھی. اگر سچ نہیں بولیں گے نا تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات میں گزارش کروں گا کہ ایک یہ شے دیکھیے کہ پہلے یہ تھا کہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے, فلاں جگہ, کوئی دنیا کا کونا ایسا ہے جو اس سے محفوظ رہا ہو. اب جائیں کہیں, فرار کا کوئی راستہ نہیں. اور یہ کہ اس کا یہ کہ اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے, بھاگ سکو تو بھاگ لو, جتنا بھاگ سکتے ہو. شاہ جی, وہ آپ نے تو بڑی عجیب سی بات کر دی, اور آپ نے تائید بھی بڑے سوچے سمجھے بغیر کر دی. آپ سوچ کے ذرا آپ تائید کیجئے گا. یہ جو 3 4 ہم نے نیشنلٹیاں لی ہوئی تھیں, تو اب وہ لوگ نہیں جا سکتے ان ملکوں میں. نہیں, ان ملکوں میں جائیں گے کیسے؟ چلیں, کیا وہاں پہ جائے کرونا کا خطرہ ختم ہو جائے گا؟ چلے جائیں. 2 لاکھ ڈالر ہم نے خرچے ہیں اس پہ, ہم نے اللہ کی راہ میں وہ داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں ٹیسٹ کراؤ, داخل ہو بھی جائیں, کیا کرونا سے امن مل جائے گا؟ بلال بھائی, یہ ایسا موقع آ گیا کہ جہاں پہ امن جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ موجود ہے, وہ بارگاہ الہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے, نہ اس کے سوا کسی کی طاقت. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پناہ نہیں مل سکتی. پناہ اگر ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گی. اچھا, یہ بات زندگی میں اس وقت اس کرائسس کے اندر جتنی سچی یہ بات اس وقت لگ رہی ہے نا, یہ بات کبھی بھی اتنی سچی نہیں لگی تھی. کیا دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ کہ اللہ تبارک نے سورہ قیامہ میں جو ایک بات کہی ہے, بڑی عجیب بات ہے. میں نے دیکھا اگر اس بات پہ اکیلے پہ غور کر لیا جائے تو انسان ساری باتوں کو سمجھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ, اور انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ولو القی معاذیرہ, چاہے کتنی بھی معذرتیں یا حجتیں کیوں پیش نہ کرے, اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے میں کر کے آ رہا ہوں. تو جب انسان کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان جتنے ہی معاملہ ہوتے ہیں, لوگوں کو وہ کتنی بھی تسلیاں کیوں نہ دے لے, اسے پتہ تھا میرے اندر کا مجرم کیا کرتا رہا. کیا بات ہے. تو ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں, اور وہ راستہ نجات کا راستہ ہے, وہ راستہ فلاح کا راستہ ہے, اور اس کے برعکس کوئی بھی راستہ فلاح کا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے میرے اذن یا میرے حکم کے ساتھ آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، وہ جو پھر مجھ پہ ایمان لے آتا ہے میں اس کے دل کی اصلاح کرتا ہوں، اس کو راستہ دکھاتا ہوں اس سے نکلنے کا. کیا بات ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ جب ہم کیا نظام بنایا اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. مصیبت آئی اور اس کے بعد میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تبارک مجھے نکلنے کا راستہ دکھا رہا ہے. اب اس کے مد مقابل کر میں یہ بات ہے، غلطی بھی میں نے کی، گناہ بھی میں نے کیا، نافرمانی بھی میں نے کی، معصیت بھی میں نے کی، اور پھر بھی رجوع اللہ کے اوپر تیار نہ ہوا، پھر بھی حجت بازی والے راستے پر آ، تو مجھے یہ بات ہے پھر واپسی کا راستہ کہاں سے ملے گا. اچھا یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا نا اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ رجوع کتنا ہے؟ اللہ میری توبہ. بس ایک آیت اس پر ضرور پڑھوں گا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر چکے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں 3 بڑے گناہوں کا ذکر اللہ نے سورہ فرقان میں کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا. اب ان کی گریوٹی کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کتنے بدنی گناہ ہیں، لیکن ساتھ یہ اعلان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. کیا ہوئے 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 ہوئے. اللہ نے قرآن میں اوف، توبہ 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 توبہ. اللہ نے کہا کہ ان کو کہو ہائے 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 ہائے، اپنے رب سے معافی مانگیں، انہو کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن بلال بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے، بندے کو بندے پہ ظلم بند کرنا ہوگا. واللہ میرا دل کہتا ہے ایک بات کہ دنیا والوں، کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، ساری دنیا بند ہو گئی، اب بھی ان کا خیال کر لو، ممکن ہے وہاں سے کوئی ایسی اٹھی ہو جس نے تم سب کو بند کر دیا ہے پکڑ کے، جس نے اچھا تم کسی سب نے کو فکر بند نہیں کر کی. دیا. آج خود لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، برما میں، فلسطین میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، کسی نے نہیں سوچا، کچھ نہیں سوچا. جہاں تک ابھی آج اپنی جانیں حلق میں آئی ہیں تو اب سوچ رہے ہیں آپ کے پروگرام چونکہ سارے کشمیر کا کوئی نہیں سوچ رہا، اپنا سوچ رہے. بلال بھائی ایک درخواست میں جو ہمارے بالخصوص عرب ممالک میں بھائی ہیں جو کہ وہ بہت زیادہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم ادھر مشکل میں ہیں، آپ وہاں مشکل میں ہیں، لیکن وہاں کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو رکھو. اگر آپ کو منع کیا مسجد نہیں جانا ہے تو مسجد مت جاؤ بھائی، وہاں کے علماء ذمہ دار ہوں گے نا، یا حکمران ذمہ دار ہوگا، تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے. تو خدا کے لیے وہاں کے قوانین پہ جو سعودی عرب میں ہیں، جو امارات میں ہیں، وہ پریشان، وہاں کی حکومتیں ایک اس بیماری سے پریشان ہیں، ایک ان لوگوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہمارے پاکستانی بھائی بالخصوص جو ہیں، اور خدا کے لیے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ دار ہوگا بالفرض کہ آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو وہاں کا مفتی اعظم ہوگا یار. آپ کی بات کو آپ کی بات صرف انڈوس کرنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کام تو کنسلٹنسی ہے نا، مشاورت دینا ہے. جب حکمران کوئی بات نافذ کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر علماء پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی. اور شریعت بھی یہ کہتی ہے، پھر دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں مجھے کھلی رہے، مثال دے رہا ہوں، مشاورت دیتا رہتا ہوں، پھر بھی حکمران اگر بند کر دیتے ہیں تو پھر میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، بالکل پبلک گناہگار نہیں رہے گی. پھر تو حکام کے اوپر ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ آئے گا انہوں نے اس بات پر کیوں غور نہ کیا یا کیوں اس بات کو سمجھ نہیں. لیکن اس بات کو ماننا جو ہے، ماننا وہ آپ نہیں کرنا چاہیے، بغاوت نہیں، بات نہیں. یہ مسجد کی بات تو بعد میں ہم کرتے ہیں، سڑکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یعنی سیر سپاٹے پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. اگر تم نے یار رجوع اللہ پہلے بھی نہیں کیا، اب اس کو پکنک کا باعث بنایا ہوا ہے، ابھی بھی تم اس کے اوپر یعنی سیر و تفریح پہ لگے ہوئے، ابھی بھی تعیشات پہ لگے ہوئے. کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو بارگاہ رب العالمین میں آؤ، کچھ تو اللہ کی بات میں آگے گڑاؤ. نہیں ہے مری میں جا کے دیکھیں اور باقی جو مقامات ہیں ان پر دیکھیں. بہت سے لوگ گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ بندہ میں تیرا ہوں، مطلب سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نہیں دعائیں کرنا، نہ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے، اور وہ اندرون سے یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. اپنے بیوی بچوں کو بھی انکلوڈ کریں، کیوں جی بالکل ان کو بھی انکلوڈ کریں، ہر گھر سے آواز اٹھے، ہر گھر سے گڑگڑاہٹ کی آواز کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے علاوہ میرا در کوئی نہیں ہے، میں جو مانگ رہا ہوں وہ تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو مجھے معافی دے سکے، جو میرے گناہوں کی، جو میری لغزشوں کی، جو میری خطاؤں سے درگزر کر لے، وہ صرف تیری ہی ذات ہے. اپنے گھروں میں بیٹھو، ذکر اذکار کرو، استغفار کرو، سجدے میں اپنا سر ڈال دو.
कैसे मुमकिन है वो करीम तुम्हें माफ नहीं करेगा? माफी मांगने वाला तो साहब भाई, जब दिल में आवाज आती है, दिल में आवाज आती है, आज अल्लाह ने घर बंद कर दिया, आज मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए, कोई तो गलती मेरे से हुई होगी ना। देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि मैं ये बात समझता हूँ, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसके साथ साथ इस बात को भी तो गौर करने की जरूरत है कि उम्मत जो है उनके आज नक्शे कदम पे चल रही है कि नहीं चल रही। गौरी है और तो नबी है करीम कुछ नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कायनात में वाहिद ज़ात अक़दस है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को मानना है उसने दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानना है। क्या मुकाबला किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो भी फरमाते हैं वो तो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर फरमाते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये बात समझता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूस हैं, उनमें रजू क्या बात है, इसको सबसे ज्यादा उसको अपनाने की जरूरत है। और ये बात मैं आपके सामने जरूर ऑडियंस को सामने आपके जरिए कन्वे करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि कायनात में वाहिद दर जो अल्लाह तबारक व तआला का दर है, वहां पे कभी इंसान के अमाल ज़ाया नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, मैंने कभी किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं किया, चाहे मर्द हो या औरत हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला एक और मुकाम पे फरमाते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि जो भी तुम खैर का काम करोगे उसको अल्लाह के पास लाजमन मौजूद पाओगे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो इंसानों के ऊपर बेपनाह रहमत फरमाने वाली, बेपनाह करम फरमाने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे ऊपर आया है? प्रॉब्लम तो यहाँ पे ऊपर आया, हम तो हयात तय्यबा के हकदार थे अगर हम नेक होते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि जो भी मर्द और औरत नेक अमल करेगा मैं उसको हयात तय्यबा अता करूंगा। क्या वो हयात तय्यबा आज हमारे पास मौजूद है? हमारी जिंदगी तो खौफ की जिंदगी। इस बात को जरा खोल के कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो बंदा हयात तय्यबा से मतलब है हयात तय्यबा पकीदा जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारोगे तो मैं क्या करूंगा? जो नेक अमल करेगा मैं उसको पाकीदा जिंदगी अता फरमाऊंगा। और खौफ वाली नहीं, कोरोना वाली नहीं, कोरोना वाली नहीं, गम वाली नहीं, बेचैनी वाली नहीं। तो सोचने की बात है, इसका मतलब मेरे अमाल में सय्यात है, मेरे अमाल के अंदर गुमराही है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं ये आपकी जाती राय नहीं है, अल्लाह ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ने फरमाया है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, जो भी नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत हो मैं उसको हयात तय्यबा जरूर अता फरमाऊंगा। तो इसका मतलब ये आज अगर हम हयात तय्यबा से महरूम है तो हमारे भी अमल नेकों वाले नहीं है। अगर नेकोकार वाले हमारे अमल होते तो आज हम इस सारी बलाओं वबाओं की दद में ना होते। दर हकीकत हमें अपने अमाल का पर मुहासबा करने की जरूरत है, अपने अमाल को किताब और सुन्नत के मुताबिक बनाने की जरूरत है, अपने आप को इत्तबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने की जरूरत है, अपने आप को खौफ इलाही और हशीयत इलाही का पैकर बनाने की जरूरत है। अगर हमने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही गफूर रहीम है और यकीनन हमारी मशाकिल हल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आज सूरत हाल ये है कि आपको यहाँ आटा बेचना है ना, आटा बेचना है तो आप इस डब्बे के ऊपर, इस टीवी के ऊपर खातून को लेके आ रहे हो। अल्लाह अकबर। आपको मोटरसाइकिल बेचनी है तो आप खातून को लेके आ रहे हो। तो क्या इस हदीस से इनकार किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम इस तरह से है कि जब फाहिशी और यानी बढ़ जाएगी तो फिर अजाब ही आएंगे और क्या होगा? ये कोरोना ना भी है तो आप आफियत में थे। अच्छा, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है ना। खुदा का वास्ता है आओ अपने रब की तरफ लौटें, क्योंकि हम तो सारी जिंदगी इनको ये कहते रहे कि आप अपने दिमाग को खुला करें, आप बड़ा सोचें। पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम तो इनको यही समझाते रहे कि आप ना करें इस तरह की बातें। रेजर को बेचने के लिए एक औरत आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो यही समझाते रहे, आइंदा भी यही समझाएंगे। अब ये अजाब आ गया, अब भुगते हैं इसको बैठ के। हम अल्लाह के नबी का फरमान है कायनात झूठी हो सकती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ ले अल्लाह उसके लिए आफियत का दरवाजा खोल। जो एक दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह 10 दुरूद भेजेंगे और जो पढ़ता ही रहेगा गुनाह भी माफ कर देंगे और गम भी दूर। क्या बात है। हमें भी चाहिए हम अपनी इंडिविजुअल जमा होने की बजाय अपने अपने घरों में जहां खुली जगह है वहां 2 रकाते तौबा की पढ़ें, 2 इस्तिग़फ़ार की पढ़ें, 2 सलातुल हाजा की पढ़ें और उसके आगे सरेंडर कर दें। अब मसला इससे हल नहीं होना बातचीत से, अब सरेंडर करने से हल होगा कि बस खलास अब कोई खत्म, मालिक आ गए, हम अब आ गए, तूने कहा है माफी मांगो मैं माफ कर दूंगा, हमें माफ कर दे, हम आ गए। कमाल बात है। ये बात जो है ना, ये हाथ बांध के कह रहा हूँ कि ये जो 2 रकत नमाज पढ़ के तौबा करके खुली जगह पे अल्लाह से मांगने की बात है, खुदा के वास्ते 22 करोड़ लोग जो हैं इस बात को एक फतवे के तौर पे लें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बड़ी आला बात की कि अब जो है ना वो नेगोशिएशन की बात नहीं है, अब सिर्फ तौबा की एक बात सिर्फ है। वाकया ज़िमनी तौर पे गार के पत्थर के मौके पे जो टनोवंदी पत्थर था
جب اسباب بخاری معطل ہو شریف، گئے، جب اسباب معطل ہو گئے، وہ اور نیک جستجو کام جو یاد تھی ہے۔ وہ ناکامی کا راستہ دیکھ رہی تھی، کیا تو بات۔ کیا چیز کام آئی؟ دعا کے ذریعے اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. تو آج بھی وہی پروردگار سمیع بھی ہے اور مجیب بھی ہے، اور سن بھی رہا ہے اور جواب دینے والا بھی ہے. آدم سے لے کر آج کے انسان تک کامیابی تو دعا سے ہی ہوئی ہے. دعا سے ہی. کیا بات ہے حضور، اس پوری قوم کے لیے اور مسلم امہ کے لیے دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، اور بلیات کو ٹالنے والے پروردگار ہماری بلاؤں کو ٹال دے، آفات کو دور کرنے والے پروردگار ہماری آفات کو دور فرما. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ سیئات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو غفور ہے. اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمانوں کے لیے کشادگی والے راستوں کو کھول دے. اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ ہماری مدد فرما. اللہ شفا کا نزول فرما، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ برکات کا نزول فرما. اللہ جو مالی میں غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بندگی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے کو اختیار کرنے والا بنا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.